السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے اور آپ سب ہمیشہ بہتر ہی رہے۔ تو چلیے آج میں آپ کو آب زمزم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ کیوں ہر مسلمان جو بھی حج پر جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ آب زمزم کے پانی کو کیوں لے کے آتے ہیں، اور کیا میرے مسلمان بھائی بہن جانتے ہیں کہ زمزم کے بارے میں پوری ہسٹری کیا ہے، اور زمزم کا پانی کہاں سے آیا اور کیوں آیا، اور کیا ہے آب زمزم حج پر جانے والے مسلمان کیوں لاتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا واقعہ بتانے جا رہی ہوں زمزم کے پانی کی ہسٹری کے بارے میں، اور کعبہ شریف کی کیوں اور کب کیسے نیب رکھی گئی تھی، اور زمزم کے پانی کو سب سے پہلی بار کس نے دیکھا تھا۔ تو چلیے ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے چلیے، لیکن آگے دیکھنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو آپ جلدی سے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے اسلامک روایتوں کے مطابق زمزم کے کنویں کو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ کے ذریعے کھودا گیا تھا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی تھی۔ اس کی شروعات تب ہوئی جب حضرت اسماعیل اور ان کی امی کو خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے بیچ ریگستان میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور امتحان کے لیے ایسا حکم دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور دن چڑھتا گیا، گرمی بڑھتی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بھی بڑھتی گئی۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے، لیکن اس ریگستان میں تھا بھی کیا، نہ دور تک کوئی پیڑ اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، وہ 4 بار صفا اور 7 بار مروہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ 7ویں دوڑ میں اچانک انہیں زمین سے پانی نکلتا نظر آیا۔ جب پانی بہنے لگا تو انہوں نے کہا، زمزم یعنی بہنا رک جا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پانی بہنا رک گیا اور اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دوسری بیوی ہاجرہ اور ان کے نوزائیدہ شیشو اسماعیل علیہ السلام کو نرجن بنجر گھاٹی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ سب سفر کے لیے نکلے اور اتنا چلے کہ عربین پیننسلا کے ریگستان میں پہنچ گئے اور ایک ایسی وادی اور گھاٹی میں آئے جہاں نہ تو کوئی پیڑ تھا اور نہ ہی کھانا پانی۔ اس وادی میں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ نے پیچھے چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، تم اس وادی میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو، جہاں نہ تو انسان ہے جس کے ساتھ ہم لطف انداز ہو سکے اور نہ ہی کچھ اور۔ ہاجرہ نے کئی بار یہ شبد دہرائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرے گا، اور اپنے بچے کے پاس واپس آ گئی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے پر نکل گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا سامنا کعبہ سے ہوا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے درخواست کرتے ہوئے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میں نے اپنی اولادوں کو بن کھیتی کی وادی میں تیری محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ جب ہاجرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے نزدیک صفا پہاڑ موجود ہے۔ وہ اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر اس کے بعد نیچے اتر آئی اور وادی کو پار کرتے ہوئے نروانا میں پہاڑ پر پہنچ گئے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر دوبارہ مدد کے لیے دیکھنے لگی کہ شاید کوئی آ جائے، بٹ انہیں کوئی نہیں دکھا، اور اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا لیے، اور جب آخری بار ہاجرہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی بہہ رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت ہاجرہ نے اس کے آس پاس پانی کو روکنے کے لیے
بیسن بنانا شروع کر دیا اور کہا جمجم، اور اس کے ساتھ ہی اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ زمزم کے پانی نے مکہ کی وادیوں کو زندگی دے دی۔ حضرت ہاجرہ نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر انداز کیے جانے پر خوف زدہ مت ہو، یہ اللہ کا گھر ہے جو اس بچے اور اس کے باپ کے ذریعے بنایا جائے گا، اور اللہ اپنے لوگوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ وہاں تب تک اکیلی رہیں جب تک جرہم قبیلے کے لوگوں کا وہاں سے گزر نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم لوگ یہاں تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن تمہارا اس پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس بات پر راضی ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ ایک بہترین سوداگر تھی۔ انہوں نے کارواں میں آنے والے لوگوں کو سامان کے بدلے میں پانی دینا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے پراچین مکہ شہر عرب کا ایک بہترین ویاپارک کیندر بن گیا۔ سالوں بعد جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس واپس آئے، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ عبادت کے لیے ایک گھر کا نرمان کریں۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک عبادت گاہ کا نرمان کیا جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ بھی بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کو سینٹر بنائیں۔ خدا نے کعبہ کو، جو اس کا محترم گھر ہے، اور حرمت والے مہینوں کو، اور قربانی کو، اور اس جانور کو جس کے گلے میں قربانی کے واسطے پٹے ڈال دیے گئے ہوں، لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ خدا وہ سب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ بھی جان لو کہ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جب مکہ کے لوگ اپنے پاک زندگی سے بھٹک گئے اور جرہم قبیلہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا، اور انہوں نے جاتے ہوئے زمزم کے پانی کو اور اس کے کنویں کو اچھے طریقے سے چھپا دیا تاکہ مکہ کے پت بھرشٹ لوگ اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں۔ وقت بیتتا گیا اور دھیرے دھیرے لوگ یہ بھی بھول گئے کہ زمزم کا کنواں کہاں پر استھت تھا۔ کئی صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب کو خدا کی طرف سے ایک پیغام ملا جس میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ بتائی گئی۔ جب 3 راتوں تک ابو مطلب کو یہ خواب آیا تو انہوں نے زمزم کے پانی اور اس کے پرانے کنویں کو کھوجنے کی کوشش شروع کر دی اور کامیاب رہے، اور اس طرح انہوں نے ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیا جو ان پر شک کر رہے تھے۔ بہت سے مکہ کے لوگوں نے زمزم کے پانی پر دعویٰ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو مطلب نے سب کو نکار دیا۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ایک بزرگوں کو اس میں دخل دینا پڑا۔ اس کے بعد ابو طالب کو زمزم کا کنواں دے دیا گیا اور ان کا خاندان حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے لگا۔ زمزم کو دوسری کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ نام اس کی اپیوگتا اور خصوصیت کو درشاتے ہیں اور کچھ نام اس کی جگہ اور اتہاس کا ورنن کرتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے پانی کو کئی نام سے جانا جاتا ہے، تو چلیے میں بتاتی ہوں۔ زمزم، زمامو، زمزمو، جمازمو، مختوم، مدنوحہ، شبا، شکیہ، الروا، شفا، سقم، توامو، تم شراب، الابرار، ورہ، طعام، الابرار، طیبہ، حافرہ، عبد المطلب، حزمت الجبرائیل، حزمت الملک، حزمت رق۔ تو زمزم کے پانی کو ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ زمزم کے کنویں کو کئی بار ریپیئر کیا جا چکا ہے، جن میں سے کچھ نمنلکھت ہیں، تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 18 شوال 802 یعنی 30 جون 1400 عیسوی میں مسجد حرام میں آگ لگنے کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا، جسے مملوک سلطنت سے تعلق رکھنے والے سلطان الناصر فراز ابن برقوق کے ذریعے پل نرمت کروایا گیا۔ زمزم کے گنبد کا 1413 عیسوی میں مکہ کے جج جمال الدین محمد ابن ابو ظاہرہ کے ذریعے پنرودھار کروایا گیا۔ 1479 عیسوی میں سلطان الاشرف سیف الدین کیت بے کے ذریعے زمزم کے کنویں کی صاف صفائی کروائی گئی اور اس کا جیرنودھار کروایا گیا۔
سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد حرام میں بہت سے بدلاؤ ہوئے۔ انہوں نے اس مسجد کی کئی بار مرمت کروائی اور زمزم کے کنویں کو اور بہتر بنایا۔ اس سب میں عثمانی سلطنت سلیم دوسرے 1566-1574 کا کردار کافی بہتر رہا۔ سلطان احمد چتورتھ کے ذریعے 1600 میں زمزم کے گنبد کا جیرنودھار کروایا گیا اور اس کے بعد 1773 میں عبدالحمید پرتھم کے ذریعے اسے اور بہتر بنایا گیا۔ پశ్چات سلطان عبدالحمید تৃতীয় نے 1882 میں اس میں اور تبدیلیاں کی اور یہ سبھی کام مشہور انجینئر السید محمد صادق کے ذریعے کیے گئے۔ آخرکار آدھونک یگ میں زمزم کی عمارت دوبارہ تعمیر کی گئی، لیکن اب کی بار اس کا نرمان اس کی اصل جگہ سے الگ کیا گیا۔ حالانکہ زمزم کی پرانی جگہ آج بھی کعبہ کے قریب موجود ہے۔ اگر آپ سبھی کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ اور مجھے اپنا سپورٹ دیتے رہیں پلیز۔ اللہ حافظ۔